اللہ تبارک و تعالی نے 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 7 صحابہ کرام علیہ رضوان 313 صحابہ کرام علیہ رضوان، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود نہیں، چند تلواریں ہیں جو خستہ حالت کے اندر ہیں، ان کے اندر ان کی رفتار اور دھار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے تلواریں، کجاوے پہننے کے لیے نہیں ہے، سواریاں نہیں۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیدل سفر کیا، یعنی کہ ہر 3 افراد کے اوپر جا کر ایک سواری تھی، 2 افراد پیدل چلتے، پھر وہ سوار اترتا، پھر دوسرا شخص سوار ہوتا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوسرا اترتا، تیسرا شخص سوار ہوتا، یہ عالم کا سواری ہوگا۔ 313، پھر ان 313 میں کچھ وہ تھے کہ جو عمر رسیدہ تھے، کچھ وہ تھے جو ابھی نو عمر تھے، ابھی جوانی کی طرف قدم رکھا تھا، کچھ وہ افراد، یہ سب ملا کر جو ہے وہ 313 افراد۔ اور دوسری جانب ہزاروں کا لشکر ہے، بڑے بڑے کفار، اہل قریش کے سردار، کافروں کے سردار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے طاقتور، کہ جن کے پاس کھانے پینے کا بے شمار ساز و سامان موجود ہے، جنگی ایک سے ایک جنگی آلات اس وقت کے موجود، بھاری تلواریں، نیزے ان کے پاس موجود، جسم پہ پہننے کے لیے کجاوے ان کے پاس موجود۔ اب ایک طرف اتنا بڑا لشکر کہ جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود ہو، اور دوسری جانب 313 وہ افراد کہ جن کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، پیدل سفر کر کر آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے بدر تک۔ اللہ اکبر، تلواریں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے، وہ ہے ایمان، جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان عطا فرمایا۔ اور ایمان بھی ایسا نہیں کہ جسے ہمارا ہے من قال لا الہ الا اللہ، کہ بس بول کے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، نہیں، بلکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب ایک روز قبل جمعہ کے دن جنگ ہونی ہے 17 رمضان مبارک کو، تو جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، چند سوالات کیے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کیا تم میں سے اب بھی کوئی ہے جو واپس جانا چاہتا ہے، کوئی واپس جانا چاہتا ہو، کہ سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے، صبح جنگ ہونی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ کہے کہ ہمیں پھنسا دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرماتے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریاؤں میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا مال، ہماری جانیں یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہے، ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ، لیکن ہم ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ ان جملوں کو سن کر میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ٹھنڈک محسوس،
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے لگے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ ایمانی تھا کہ اگرچہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان موجود نہیں ہے، لیکن ایمانی جذبہ اور شہید ہونے کا جذبہ اس قدر موجود تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب اگلے روز جنگ شروع ہونی ہے، یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان 313 کی تعداد سامنے موجود اور ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ اب ایک صحابی فرماتے کہ میں جس جانب کھڑا ہوا تھا، میرے دائیں اور بائیں جانب دو چھوٹے ننھے شہزادے تھے، کم عمر تھی۔ کہتے میں بڑا دل میں سوچنے لگا کہ کاش کہ میرے بھی دائیں جانب بائیں جانب کوئی بہادر شخص کھڑا ہوتا، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسا کوئی شجاعت والا طاقتور جو ہے میرے برابر میں ہوتا تو میرے بھی بازو مضبوط ہو جاتے۔ کہتے ہیں میں نے اتنا سوچا ہی تھا، جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو وہ دونوں ننھے شہزادے جو ہے وہ کفار کے لشکر کے اندر گھس چکے تھے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے کافروں کے لشکر میں گھستے جا رہے تھے، اور فرماتے کہ میں دیکھتا وہ اس قدر کافروں کو شکست دیتے ہوئے ان کی گردنیں اڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس طرح کہ وہ کوئی گاجر اور مولی کو کاٹ رہے ہوں۔ کہتے ان کا یہ جذبہ ایمانی دیکھ کر میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ دو ننھے شہزادے کہ جو اس جنگ کے اندر سب سے کم عمر تھے، سب سے کم عمر، فرماتے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر ہزاروں کے لشکر میں گھس گئے اور یہاں تک کہ ابو جہل کے اوپر جا پہنچے۔ ایسا زوردار حملہ کیا ابو جہل کے اوپر کہ وہ اپنی سواری سے نیچے آ کے گر گیا۔ وہ دو ننھے شہزادے معاذ اور معبس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ وہ شہزادے کہ جب جنگ کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے جایا جا رہا تھا تو حضور نے انہیں منع فرما دیا، ان میں سے ایک کو منع کر دیا تھا، ابھی کم عمر ہے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شہادت کا جذبہ تھا اور کفاروں کے لیے لڑنے کا جو ان کے دل کے اندر بے خوف، جب حضور علیہ السلام نے یہ ان کی خواہشات دیکھی اور ان کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ جو ہے جنگ کے اندر شامل فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نصرت عطا فرمائی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست کھا گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 کی جو ہے 5000 ملائکہ کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی۔ تمام ملائکہ کے سردار جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے اندر بھیجا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تلوار اٹھا کر وار کرنے کے لیے آگے بڑھاتے، اس سے پہلے جس شخص کی طرف ہمیں ارادہ ہوتا مارنے کا، اس سے پہلے اس کی گردن گر کے زمین پہ گر جایا کرتی۔ یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ کفار جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے تھے کہ یہ کون لوگ آ گئے کہ جو ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سردار واصل جہنم کر دیے ان لوگوں نے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے سرداروں کی لاشیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے بھاگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وار بھی نہیں کیا اس سے پہلے، تو اتنے میں فرمایا کہ وہ جو کفار تھے جنہیں ہم نے قید کیا، کہ بعض کو ہم نے پکڑ پکڑ کر قید کرنا شروع کر دیا، فرماتے کہ بعد میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے جنگ بدر کے اندر وہ گھوڑے اور وہ نور پر نور افراد دیکھے کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔
اور اس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ انفال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، یہاں تک کہ جب شیطان نے یہ جو کفاروں کا لشکر تھا انہیں دلاسا دیا کہ دیکھو وہ 313 ہیں، ساد و سامان بھی نہیں ہے، کل جب جنگ ہوئے گی تمہیں فتح مل جائے گی، پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ تمہارا نام ہوگا، آج کے بعد کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ جو تمہارے مذہب کے خلاف کھڑا ہو جائے، کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ تمہارے مقابلے میں آ جائے۔ شیطان بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہونے سے قبل یہاں کفاروں کا لشکر موجود ہے، وہاں 313 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود، کفاروں نے دیکھا کہ وہ شیطان جو انسانی صورت میں اس وقت ان کے ساتھ تھا کہ میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، میں لڑنے میں آگے ہوں گا، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ جنگ سے بھاگنے لگا، ہم نے اسے پکڑا کہ بھائی تو کیوں بھاگتا ہے؟ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، خدا کی قسم اگر تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی جو ہے وہ الٹے پاؤں یہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے۔ شیطان کو پہلے ہی نظر آ گیا تھا، جب ملائکہ اتر رہے تھے شیطان نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، اور شیطان جو ہے وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ اٹھا اور چیختا ہوا بھاگا کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھاگ جاؤ اگر تم بھی اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ شیطان ہے، انہوں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یہ ڈر گیا ان سے، ہم تو لڑ کے جائیں گے، ان سے لڑیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس میں کئی صحابہ جو وہ شہید ہوئے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر یہ بدری صحابہ کا جو مقام، جو مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر بعد میں ایمان لانے والا صحابی جو جنگ بدر کے بعد ایمان لایا ہے، صحابہ حضور نے فرمایا کہ ان کا صدقہ و خیرات کرنا اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، لیکن وہ صحابہ جو اولین میں تھے، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا مٹھی بھر صدقہ و خیرات کرنا بھی ان سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت جو ہے وہ انہیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ بدری صحابہ کو جنگوں میں شریک ہونے سے منع فرما دیا، لیکن جب اس جنگ سے فارغ ہو کے، پہلی جنگ سے فارغ ہو کے صحابہ کرام علیہم رضوان تھکے ہوئے واپس لوٹے، ابھی آرام بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جنگ کی طرف جو ہے وہ انہیں تیار ہونے کا حکم فرما دیا۔ اللہ اکبر، ابھی آرام نہیں کیا، ابھی وہ تھکاوٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام آ گیا، صحابہ کو فرمایا کہ تیاری کر لو کہ ہمیں دوبارہ جنگ پر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارکہ میں 18 رمضان المبارک کو فتح مکہ عطا فرمایا، اور جب فتح مکہ کے لیے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر موجود تھا۔ اتنا بڑا لشکر، جب آپ مکہ مکرمہ کی جانب سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے خیمے کے آگے آگ بلند کرے۔ یہاں سے اہل قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یہ مسلمان کتنی تعداد میں جو ہے وہ مکہ کی جانب آ رہے ہیں۔ اب وہ تعاقب کرنے والے جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حد نکاح تک جو ہے وہ آگ ہی آگ بلند ہے اور خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ افراد لشکر موجود ہے۔ وہ واپس مکہ پہنچے اور انہوں نے خبر دی کہ آج مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، آج مکہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہاں کفار ویسے تیاری کرنے میں موجود تھے کہ آج جب یہ فتح مکہ کے لیے مسلمان آ رہے تھے تو کفاروں کا عزم یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ آج ہم مسلمانوں سے اپنے اہل قریش کے جو سرداروں کو بدر میں قتل کیا تھا،
ہم ان کا بدلہ لیں گے. بڑے خونخوار ہوئے ہوئے تھے، بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی ان کے اندر. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ داخل ہو رہے تھے، اور حضور نے عام اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہوگا، جو اپنے جنگی آلات تلوار نیزے ڈال دے گا اس کے لیے بھی جو ہے وہ امن کا اعلان فرما دیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ آپ کا امامہ شریف آپ کی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ جا کے ٹچ ہو رہا تھا. عاجزی اتنی، اگر کسی کو کوئی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے اتنی شان و شوکت والی تو اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی مال سے کوئی غرض نہیں تھی. آپ تو اللہ اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ بہت تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ پہ بے شمار مال عطا فرمایا، لیکن صحابہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی سواری پر آپ کے غلام حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے سب کے لیے جو ہے وہ امن کا اعلان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمایا. یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ آپ کا شہر تھا، یہاں سے آپ کو ظلم و ستم کر کے نکالا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے. یہاں سے آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر جو ہے وہ مدینہ منورہ جانا پڑا. پھر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ دوبارہ یہاں آپ کو غلبہ عطا فرمایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مدینہ کو جو ہے وہ پسند فرمایا. پھر آپ وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ میں ہی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان جو لوٹے گا وہ مدینے کی جانب لوٹے گا. آپ دیکھیں کہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے کہ جہاں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ بھی رکھا ہے، جہاں زمزم کے کنویں موجود ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر وہاں پہ موجود ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مدینے کی جانب جو ہے وہ لوٹے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمانی لذت، وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا